میں نے ابھی جناب میرے محترم میرے محسن موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد عاطف شیخ صاحب، انہوں نے بہت ہی بڑا اچھا ٹاپک دیا۔ 2 سے 2.5 منٹ کی ویڈیو تھی، شارٹ کلپ تھا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تقریباً 6-7 ماہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ضرور ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے اگزامپل دیا تھا، میرے کامیاب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو غم زدہ تھے، تو جب گھر آئے تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا دلاسا دینے والی تھیں۔ اگر میری اماں کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ان کا تو یہ درد تھا کہ خاوند کو دلاسا دینا ہے، نہ کہ اس کے پیر کاٹنے ہیں، نہ کہ اس کا حوصلے شکنی کرنی ہے کہ تو ساری زندگی جو ہے ایسے ہی کرتا رہے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ میری اماں کی سیرت دیکھ، میری بہن، میری ماں، اگر تو ان کے نقش قدم پر چلتی تو تیرا گھر آج جنت ہوتا، جہنم کی بجائے جنت ہوتا۔ تو میری ماں کیا فرماتی ہے، مومنوں کی ماں، میرے آقا اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ تو غریبوں کے ملجا اور ماوا ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر یہ بھی اگزامپل ہے کہ آپ ہر آدمی کے سامنے خاوند کی شکایت رکھتی ہو، یہ بھی اگزامپل دیا ہے کہ اپنے خیر خواہ رشتے کے پاس اس کو جانا چاہیے، اپنے خاوند کو لے کے جانا چاہیے اور دلاسا دینا چاہیے۔ کون خیر خواہ؟ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا جان ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئیں۔ وہ پہلی کتابوں کے حافظ تھے، عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئی۔ یہ بھی اگزامپل ہے، اماں نے دیا ہے کہ اگر خاوند ایسا ہے، ڈفر انسان ہے، سخت انسان ہے، آپ سے کوئی جو ہے حل نہیں نکل رہا تو اپنے قریبی جو ہے رشتہ دار کے پاس لے کر جاؤ، وہاں پہ جا کر وہ درد رکھنے والا ہے تیرا بھی اور تیرا گھر بچائے گا۔ تو اماں نے کیا کیا، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں عائشہ صدیقہ رشک کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا زندہ بیوی پر رشک نہیں کرتے جتنا آپ وفات شدہ بیوی پر رشک کرتے ہیں اور اس کو یاد کر کر کے روتے ہیں، حتیٰ کہ قربانی کے دن ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھجواتے ہیں، اتنا یاد آتی ہے۔ کہا عائشہ آج تو میرے ساتھ ہے، لوگ میرے قدموں کے نیچے آنکھیں بچھاتے ہیں، پھول بچھاتے ہیں، وہ جب تھی لوگ کنکر مارتے تھے، یہی دعوت جو دے رہا ہوں یہی دعوت دیتا تھا، محبت بکھیرتا تھا، مجھے پتھر مارا کرتے تھے ظالم لوگ، تو وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر، یہ درد ہے، یہ میری ماں نے درد دیا ہے کہ خاوند کی کیسے کیئر کرنی ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میری ماں نے درد دیا ہے کہ خاوند کو کیسے اپنا بنانا ہے، اپنا گھر بھی نہ کرنا۔
مرنے کے بعد بھی یاد فرما رہے ہیں میرے حضور فرما رہے ہیں بہت یاد آتی ہے۔ میں جب زخمی ہو کر آتا تھا حتیٰ کہ اپنے سر کا دوپٹہ مبارک اتار کر اس کی پٹیاں اور مرہم کیا کرتی تھی مجھے، اور اپنے دوپٹے اور بوریا کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے میرے زخموں پر لگایا کرتی تھی۔ کیوں نہ یاد آئے وفادار بیوی، کیسے میرے آقا کریم علیہ السلام ویسے تو کامیاب انسان تھے، کامیاب نبی تھے، لیکن گھر سے انسان ریلیکس نہ ہو باہر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر میں زیرو ہے تو باہر بھی زیرو ہے انسان۔ اگر گھر میں اس کی کیئر ہوتی ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو محبت ملتی ہے، تو انسان باہر بھی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ میری نانی اماں کو جب میرے نانا ابو آ کر فرمایا کرتے تھے، عبد الواحد کی ماں میں نے آج فلاں فیصلہ کیا ہے، پتہ ہے میری نانی کیا کہتی کہ عبد الواحد کے ابو آپ بھی کمال انسان ہیں، مگر کمال انسان ہے آپ کا سینہ اور ترا ٹیٹ ہے، اس لیے ہے میری وجہ سے۔ کہا عبد الواحد کی امی آپ کی بات بہت کمال بات ہے کہ میرے نانی اماں فرمایا کرتی کہ آپ جب جاتے ہیں تو میں گھر باعزت بیٹھی رہتی ہوں، عزت سے قرآن پاک پڑھاتی ہوں بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو۔ باہر کوئی آتا ہے تو طوطا پال رکھا تھا میری نانی اماں نے، وہ کہتا تھا کہ بی بی جی باہر کوئی آیا ہے تو وہ کہتی اس کو کہو میاں گھر نہیں ہے، تو وہ طوطا کہتا کہ میں میاں نہیں ہے گھر، تو وہ چلا جاتا، جواب ہی نہ دیتی۔ تو میرے نانا ابو کہتے بالکل کمال بات ہے، بالکل اچھی بات ہے کہ جب عورت عزت سے گھر بیٹھے گی اور اپنی عزت کی اتنی حفاظت کرے گی تو اس مرد کا سینہ چوڑا ہوتا ہے شیر کی طرح۔ جن کی عورتیں سارا دن آوارہ کتیوں کی طرح باہر رلتی ہیں، وہ مرد آنکھیں نیچی کر کے چلتے ہیں، وہ مرد کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو میری نانی اماں فرمایا کرتی تھی میری وجہ سے آپ کی عزت ہے۔ وہ فرماتے بالکل سچی بات ہے۔ میں نے آج فیصلہ کیا جناب نواب زادہ صادق مند خان بہاول خان کے بیٹے ڈیرہ نواب میں تھے، احمد پور ایسٹ میں، تو وہ فرماتے کہ یہ بستی کے لوگ آئے، ان کے فیصلے آپ فرمائیں۔ تو جب انسان کی گھر سے عزت ہو تو باہر سینہ چوڑا کر کے رہتا ہے، مونچھیں ٹیٹ کر کے رکھتا ہے، اور جو امامہ باندھتا ہے اس کا ترا بھی ٹیٹ کر کے رکھتا ہے۔ اس کی زبان میں سچائیت، حقانیت، جرت اور غیرت ہوتی ہے۔ جن کی عورتیں سارا دن بازار گھومتی ہیں اور جن کی عورتیں جو ہیں اشراف نہیں ہیں اخلاقیات کے لحاظ سے اور پردے کے لحاظ سے، وہ مرد جو ہیں وہ آنکھیں نیچی کر کے رکھتے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو بات کہوں، لیکن اس کو اپنی جب کھانی پڑتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں تو وہ آنکھیں نیچی کر کے چلتا ہے۔ تو میری بہنیں ایگزامپل پکڑو، سیرت پر عمل کرو، تمہارے گھر بھی آباد ہوں گے، جنت بنیں گے تمہارے گھر۔ کیا تم ڈرامے دیکھ کر، ڈرامے والے جو ہیں وہ بھی تو ہمارے حالات دکھاتے ہیں، وہ کون سے قرآن و سنت سے دکھا رہے ہیں؟ ڈرامے دیکھ کر تمہارے گھر نہیں بچیں گے، برباد ہوں گے۔ میری
امی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت پر عمل کرنے سے گھر جنت بنیں گے۔ تو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں تو دلاسے دیے، اور امی عائشہ کو فرمایا کرتے تھے آج تو اس دور میں آئی ہے کہ لوگ میرے دیوانے ہیں، لوگ میرے راستوں پہ پھول بچھاتے ہیں، حتیٰ کہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تھی جب لوگ آگے پتھر کا زبان کا جواب نہیں دیتے تھے، پتھر سے جواب دیتے تھے۔ میں اللہ کی دعوت دیتا، محبت سے بلاتا، میرے نبی سے کامیاب انسان، افضل البشر انسان کون ہوگا؟ پھر ان کی بیوی بھی اللہ پاک نے کمال دی تھی کہ وہ دلاسے دیا کرتی، اور بیٹیاں بھی فرمایا کرتی ابا جانی، بابا جانی، آپ جو کہتے ہیں وہ ہمیں کہہ لیا کریں، ہم